أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں أَمْلَيْتُ لَهَا، پھر دیکھیں وہی بات مہلت والی بات آ رہی ہے، اور اسی طرح کی آیت پیچھے بھی گزری ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا مہلت کا ذکر کیا ہے. أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے مہلت دی لہا اس بستی کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور حال یہ تھا کہ وہ خطا کار تھے، وہ ظالم تھے، وہ بستی ظالم تھی. اس سے اللہ تعالیٰ کے طریقے کا پتہ چلتا ہے کہ ظالم تھے وہ لوگ اور گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مہلت دی ان کو. تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے عذاب دینے کا وہ مہلت کا ہے، مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، ایسے ہی عذاب نہیں آ جاتا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں، کہ دنیا کے اندر کتنا کوئی شخص کسی کو مہلت دیتا ہے کسی کی غلطی پر، ایک بار، دو بار، تیسری بار سے زیادہ آگے کوئی شخص نہیں جا سکتا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے کسی شخص کا کسی بات پہ مواخذہ کرنا ہو تو اس کو مہلت دی جائے. اور اس آیت کے اندر درس ہے ایک طرح سے والدین کے لیے اپنے بچوں کے متعلق. اس آیت سے یہ چیز اخذ کی جا سکتی ہے کہ اچھا اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس پہ تنبیہ کی جائے، ایک بار، دو بار، تین بار، کچھ مرتبہ مہلت دی جائے، تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، اور اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کا یا سختی کا معاملہ کرنا ہے تو اس کے بعد ہو. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور حال یہ تھا کہ وہ ظالم تھے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑا. ثُمَّ، پھر أَخَذْتُهَا، میں نے میری پکڑ آئی ان پر. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا تو میری طرف ہی ہے. اب ادھر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ تم جس عذاب کا اور جس چیز کا ذکر کرتے ہو، جس چیز کا مطالبہ کرتے ہو، ایمان تو تم لائے نہیں اور استہزاءً تم پوچھتے ہو. یاد رکھو کہ لوٹنا میری طرف ہی ہے. اگر عذاب نہیں آیا، اس وقت عذاب نہیں آیا تو قیامت کے دن تو آنا ہی آنا ہے، لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے. تب کہاں جاؤ گے؟ تب کدھر جاؤ گے؟ کہیں جا کر دکھانا، یا کوئی استطاعت ہوئی تمہاری کہیں جانے کی تو جا کر دکھانا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہی ہے تم لوگوں نے. اور پچھلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں تھیں أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ہلاک کیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ حال ان کا یہ تھا کہ وہ ظالم تھے، وہ گناہ گار تھے، وہ خطا کار تھے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا جو قانون ہے وہ مہلت کا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں تو یہ چیز نہ سمجھ لی جائے کہ عذاب ہی نہیں آنا. نہیں، کوئی چیز اگر سچی ہے تو اس کو مانا جائے، اگر دلائل موجود ہیں، دلائل سامنے ہیں، اس کو مانا جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب مؤخر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ چیز ہی غلط ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ تاخیر کے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مدت کا ذکر کیا کہ میرے نزدیک تو 1000 سال میرا ایک دن تمہارے 1000 سال ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اس کو دیکھتے ہیں دور، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت دور ہے،
وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم سمجھتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت قریب ہے، ابھی تو مدت ہوئی نہیں کوئی. اس لیے عذاب مانگنا، اس کا مطالبہ کرنا بند کرو، اور جو تمہارے پر تم سے جس چیز کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس چیز کو مانو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہ جو مدت کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس میں مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر شدید ہوتی ہے، اور شدید میں پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ لمبی بھی ہوتی ہے کہ جس طرح مہلت دی اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی جو ہے وہ طویل ہوتا ہے، وہ اسی وقت کے مطابق ہوتا ہے جو جتنی مہلت دی گئی پہلے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بے شک، انا میں، نذیر، انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین صاف صاف، کھلا کھلا تم لوگوں کو میں ڈرانے والا ہوں. اب یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، چونکہ پچھلی آیات میں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ عذاب لے کے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تعالی نے کہا کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ میں ڈرانے والا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں کسی ان چیزوں پر قادر ہوں یا میں قدرت رکھتا ہوں ان چیزوں پر، اس لیے میں لے کے آؤں گا. میری کسی چیز پر، ان چیزوں میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جو تھے ان کے متعلق بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم میں تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ایمان، یا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایمان دلوائیں یا ان کو ان کے دلوں میں ایمان ڈالیں، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں وہ باتیں جو آپ کو جن چیزوں کی وحی کی جا رہی ہے آپ کے اوپر، ان باتوں سے لوگوں کو ڈرائیں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان اور اسلام جو ہے وہ داخل کریں. وہ کام ہمارا ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے وہ گمراہی پر ہی مر جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل اسلام کے سخت خلاف تھے. دونوں شخص. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کہ ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ وہ ایمان لائیں گے. وہ ایمان لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا ابو جہل کا تھا، لیکن سخت دشمنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسلام لانے سے پہلے. اور پھر جب اسلام لائے تو جتنی دشمنی تھی اس سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت دکھائی، اور اسلام کے لیے اپنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور اتنا ہی اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے دل میں ایمان ڈالنے والا یا عذاب کے متعلق بات کر کے عذاب لانے والا نہیں ہوں. میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور میری بات سمجھنی ہے سمجھو، نہیں سمجھنی
نہ سمجھو، میرا کام جو تھا وہ یہی تھا، میں نے اس کو آگے پہنچا دیا۔ اور اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو، اسی چیز کے اندر تمہاری خیر ہے۔ یہودیوں کا جواب ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے اپنا کام پورا کر دیا، جاؤ اب یہاں سے۔ پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں نے اپنا کام پورا کیا، لیکن یاد رکھو کہ اسلام قبول کرو، تمہارے لیے خیر اسلام کے اندر ہے۔ وہ جواب یہی دیتے کہ جاؤ، تم نے اپنا کام کر لیا، اب ہمیں اپنا کام کرنے دو، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب دیا ہے، اس باب کے تحت بیان کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان بڑا ہی سخت لڑنے والا ہے، بات سمجھنے والا نہیں ہے۔ لیکن بات وہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے ہم نے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈالیں۔